السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزوں اور واجب الاحترام بہنوں بیٹیوں، پچھلے جمعے میں نے یہ مضمون بیان کیا تھا کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو وہ پہلی برادری سے نکل کر ایک نئی برادری میں آ جاتا ہے، اس کی دوستی دشمنی کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو مسلمان ہے وہ اس کا دوست ہے، خواہ رشتہ دار ہے یا نہیں، اور جو مسلمان نہیں وہ اس کا دشمن ہے، خواہ وہ کتنا قریبی رشتہ دار ہے۔ تو پچھلے جمعے میں نے تفصیل سے یہ بات بیان کی تھی کہ مسلمان کو کفار کے ساتھ دوستی کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو اسی مضمون کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ مسلمان کو کفار سے دوستی جس طرح جائز نہیں، اسی طرح جو شخص مسلمان ہے نا، اس کے ساتھ پھر دشمنی جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ محبت، اس کی خیر خواہی، یہ اس کا فریضہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے۔ اللہ نے اس میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرمائی ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر شدید ہے، بہت سخت ہے، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بے حد رحم دل ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تری المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کالجسد الواحد، تم ایمان والوں کو دیکھو گے کہ ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی میں وہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، جب جسم کا کوئی ایک حصہ بیمار ہو جائے تو پورا جسم اس کی خاطر درد بھی محسوس کرتا ہے، سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور سارا جسم اس کی خاطر بیدار رہتا ہے۔ تکلیف تو انگلی کو ہے، آنسو آنکھ سے ٹپکتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ایک جسم کے مختلف حصوں میں سے اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے سارے حصے اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آخری حج تھا، مجمع تھا عرفات کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں جانے کی، حج کرنے کی توفیق بھی بخشے، اور اللہ حج مبرور کی نعمت بھی عطا فرمائے۔ خطبہ دیا، فرمایا ایو یوم ھذا، ہاں پہلے پوچھے ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ کیا معلم تھا، کس طرح اس کو نفسیات کا اللہ نے علم دیا تھا۔ جب بات سمجھاتے تھے نا تو دوسرے کو پوری طرح متوجہ کر کے، کہ یہ نہ ہو کہ بات سر سے ہی گزر جائے، پہلے پوری طرح کسی نہ کسی طریقے سے متوجہ کرتے تھے۔ مجمع ہے، عام مجمع، اور بتائیں کون سا شہر ہے بھائی؟ ہم خاموش رہے، اس لیے خاموش رہے، کہتے ہیں ہم خاموش رہے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر کا نام بدلنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم خاموش رہے۔ فرمایا کیا یہ بلد حرام نہیں ہے، بلد شہر حرمت والا شہر مکہ نہیں ہے؟ جی بالکل ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ مہینہ کون سا ہے؟ ہم پھر خاموش رہے، شاید آپ مہینے کا دن نام بدلنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کیا حرمت والا مہینہ ذوالحجہ حرمت والا نہیں ہے؟
کہا ہاں جی بالکل حرمت والا مہینہ. کہا کون سا دن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب خاموش رہے. تو فرمایا کیا یہ عرفے کا دن نہیں ہے؟ یا نہر کے دن بھی خطبہ دیا تو نہر کے متعلق فرمایا. پھر آپ نے فرمایا سن لو، ان دماءکم تمہارے خون، واموالکم تمہارے مال، واعراضکم اور تمہاری عزتیں، حرام علیکم ان کو پامال کرنا اسی طرح تم پر حرام ہے. کہ حرمت یومکم ھذا، جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے اس کی حرمت کو پامال کرنا منع ہے. فی بلدکم ھذا، تمہارے اس حرمت والے شہر میں، فی شہرکم ھذا، اس حرمت والے مہینے میں. جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے اس کی حرمت خراب نہیں کر سکتے، اس شہر کی حرمت پامال نہیں کر سکتے، اس دن کی حرمت پامال نہیں کر سکتے. اسی طرح تمہارے خون، تمہاری عزتیں، تمہارے اموال ایک دوسرے پر حرام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا یہ چیز کب حاصل ہو جاتی ہے؟ جب کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، وہ ہماری برادری میں شامل ہو گیا. یہ ہے فرق ہے، ایک کلمہ پڑھتا ہے ایک کلمہ نہیں پڑھتا. بخاری شریف میں ہے کہ ابو طالب کی جب وفات کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے گئے. اچھا تو کہتے ہیں کمرہ بھرا ہوا تھا اور وہ جو سردار تھے نا ابو جہل اور اس طرح کے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سرانے کے قریب نہیں جانے دیا، بس دروازے کے قریب آپ کو جگہ ملی. وہاں پر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عمّے چچا قل لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کہہ لے، احاج لک بہا عند اللہ، تیری خاطر میں اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن جھگڑوں گا. یا اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا. اچھا ادھر ساتھ ہی وہ شروع ہو گئے، ابو جہل اور عبداللہ بن ربیعہ اور وہ جو مشرک تھے، کہتے اترغب عن ملت عبد المطلب، اپنے والد ابو طالب کے والد کا نام عبد المطلب تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب. تو کہا اپنے والد کے دین سے تو منہ پھیرتا ہے. اللہ کے نبی یہ اس کو ترغیب دیتے رہے اور وہ یہ کہتے رہے کہ ابا کا دین تو چھوڑتا ہے. تو آخر میں اس نے کہا کہ علی ملت عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں. اچھا یہاں ہمارے کئی بھولے بادشاہ کہتے ہیں کہ جی عبد المطلب جو تھا وہ بھی آخر دین ابراہیم پر ہی تھا نا. مکے کے لوگ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت پر تھے، کیونکہ وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے اولاد تھے اور وہ دین ابراہیم پر تھے. تو اس نے کہا میں ملت عبد المطلب پر فوت ہوتا. لیکن اس حدیث کا آگے اسی حدیث میں یہ لفظ ہے وَأَبَا أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس نے کہا میں لا الہ نہیں کہتا، انکار کر دیا اس نے. اگر یہ لفظ نہ ہوتے پھر تو چل کوئی نہ کوئی چپر لگ سکتی تھی نا کہ بھئی عبد المطلب کے دین پر میں فوت ہوتا ہوں، اور عبد المطلب جو تھا وہ جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت پر تھا. نہیں میرے بھائی، اس ملت پر یہ لوگ نام کے تو تھے، لیکن جب وہ انہوں نے بیت اللہ کے متولی تھے یہ لوگ بھائی، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے. حضرت عباس بعد میں بھی حاجیوں کی خدمت کرنا، زمزم کی ساری خدمت جناب عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تھی. تو وہ جو 360 بت لا کے رکھے ہوئے تھے وہ ملت ابراہیم تھی. یہی تو سارا جھگڑا تھا. تو وہ کہتے ہیں، بعض لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ ابو طالب جو ہے وہ آل قریش کا مومن تھا، مسلمان تھا. نہیں، مسلمان نہیں تھا. اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے اس کے دل میں آپ کی محبت رکھ دی تھی. محبت پھر دو قسم کی ہے، ایک ایمانی محبت ہوتی ہے، ایک رشتہ داری کی محبت ہوتی ہے. اس کی محبت
ایمان والی محبت نہیں تھی. اس کی محبت وہ تعلق رشتہ داری، بیٹا ہمارا کون ہے جو اس کو کچھ کہے، ہم سے گزر کر اس کو کوئی کہہ سکتا ہے. بڑی اللہ نے اس کے ذریعے سے حفاظت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس نے کہا میں لا الہ نہیں پڑھتا. اب نسائی میں حدیث ہے کہ پھر آپ آ گئے تو علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ان عمک الشیخ الضال قد مات، آپ کے چچا جو تھے نا الضال، ضلالت والے آپ سمجھتے ہیں، وہ فوت ہو گئے، اب کیا کروں؟ اور فرما اذهب فوارہ، جا اس کو دفن کر کے آ جا. نہ جنازہ پڑھا کیونکہ مسلمان نہیں تھا نا، بڑی محبت کے باوجود، بڑی حفاظت کے باوجود وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ایمان والوں میں شامل نہیں ہوا. اچھا، ایک لڑکا کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، یہودی تھا، آتا بیٹھتا بادشاہ سنتا رہتا. وہ فوت ہو، وہ بیمار ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے چلے گئے. اب نہ اس کا وقت قریب تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی کہ بھائی تم کلمہ پڑھ لو. باپ اس کا پاس تھا، وہ باپ کی طرح اس نے دیکھا. اس نے کہا ابو القاسم جو کہتے مان لو. یہودی تھا، جانتا تھا، سب کچھ جانتا تھا اللہ کے رسول کو، لیکن ایمان نہیں لایا. لیکن اس نے بیٹے کو کہہ دیا کہ ابو القاسم، یہ کنیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ابو القاسم ان کی بات مان لو. اس نے کلمہ پڑھ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے کہا اب یہ جو اس کے یہودی ان سے الگ کر لو، اور اس کا کفن دفن غسل جنازہ اب ہم کریں گے. اب لا الہ پڑھا اس نے تو یہ ہمارا ہو گیا. جس نے لا الہ پڑھا وہ محمد الرسول اللہ کا ہو گیا، وہ ملت اسلام کا رکن بن گیا. جو کلمہ نہیں نہ پڑھتا کتنا بڑا وہ مسلح ہے. ہاں جی، اب وہ مرن ہے افریقہ کا، تو یہاں کئی اس کو مرحوم کہہ رہے ہیں. کوئی گاندھی مرحوم کسی کو کہتا ہے، کسی کچھ، کوئی مرحوم شروم والی بات مسلمانوں کے ہاں نہیں ہے. جو کلمہ پڑھتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے. کلمہ پڑھنے والا شخص کتنا بھی گندا ہے نا، منموہن سنگھ جیسا نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا. نہرو جیسا نہیں ہو سکتا، کلنٹن اور یہ جو اوباما جیسا نہیں ہو سکتا. جو کلمہ پڑھتا ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتا، ان دونوں میں بے شمار فرق ہے. وہ ملت اسلام کا جز ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. اور جو کلمہ نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتا، اللہ کی توحید نہیں مانتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو رب تعالیٰ کی توحید کا قائل ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، ہمارے ذبیحے کو کھاتا ہے. یہ گنی اللہ کے رسول نے، من صلی صلاتنا، ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے، ہم جو ذبح کرتے اسے کھائے، یہ مسلمان ہے. اس کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو کسی مسلمان کو حقوق حاصل ہوتے. یہ اب ہمارا مسلم بھائی. اور اس کے لیے پھر کوئی لمبا وقت نہیں بھئی، اب کلمہ پڑھا تو اس کو یہ حقوق حاصل ہونے میں کتنی دیر لگے گی. اسی وقت اس کا خون مسلمان کے لیے حرام ہو گیا، قتل نہیں کر سکتا اس کو. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا نا، مسلمان اس کو قتل نہیں کر سکتا سوائے 3 چیزوں کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا خون حرام ہے الا بإحدى ثلاث، مگر 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ. کسی کو اگر قتل کر دے تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا. اگر وہ معاف نہ کریں، مقتول کے وارث معاف نہ کرے تو قتل کیا جائے گا. یا شادی شدہ ہو کر زنا کرے اور اس پر شہادتیں قائم ہو جائیں، یعنی ثابت ہو جائے، پھر اس کو رجم کیا جائے گا. یا مرتد ہو جائے، التارک لدین، دین ترک کر دے، مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہو جائے، پھر اس کو قتل کیا جائے گا. ایک صورت اور بھی ہے، وہ
وہ تو لڑائی کی ہے، اس میں قتل نہیں ہے کہ کوئی اگر بغاوت پہ اتر آئے تو خلیفۃ المسلمین کو حق ہے کہ اس کو بغاوت ترک کرنے پر اس سے قتال کرے، اس سے لڑائی کرے. تو یہ قتال کی ایک صورت ہے. باقی ان 3 صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ شخص جو ایک صحابی کہتا ہے کہ مقداد کے وہ لفظ جو ہے نا، وہ کاش کہ میرے منہ سے ادا ہوتے نا، مجھے ساری دنیا مل جائے تو اتنی خوشی مجھے نہ ہو جتنی وہ لفظ کہنے سے ہوتی کہ بدر کے دن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مشورہ طلب کیا نا، بھائی نکلے تو تھے ہم قافلے کے لیے، اب تو لڑائی درپیش ہوگی، کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں پائیں گے جنہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، جا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، لیکن ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آپ کے آگے ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیں گے، اور آپ برق الغماد تک چلے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ وہاں تک بھی چلتے چلے جائیں گے. مقداد بن اسود بڑا بہادر جوان تھا، اور بدر کے دن واحد شخص تھا جو گھوڑے پر سوار تھا، اکیلا شخص. اس نے مسئلہ پوچھا، کہتا یا رسول اللہ یہ بتائیں جنگ ہو رہی ہے بڑی شدید، ایک بندے نے میرے کندھے پہ تلوار ماری اور میرا کندھا کاٹ کے رکھ دیا، پھر ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اب میں کیا کروں؟ اور میں اس کو قتل نہیں کرنا بالکل. کہتے ہی اس نے میرا بازو کاٹ دیا ہے. فرمایا اب اگر قتل کرے گا نا تو پہلے جو مقام تھا نا تیرے قتل کرنے کی وجہ سے تیرا، اور اس کا قتل ہونے کی وجہ سے اس کا، اب اگر تو قتل کرے گا نا تو تو اس کی جگہ پر ہو جائے گا، تو گناہگار ہو جائے گا. لو میدان جنگ میں کلمہ پڑھتا ہے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. اور صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو، جس کو آپ نے بیٹا بنایا ہوا تھا نا، زید بن محمد اسے کہتے تھے، قرآن میں صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے، صرف ایک صحابی کا نام، وہ ہے جناب زید رضی اللہ عنہ. باقی کا ذکر تو ہے. مثلا فرمایا اللہ نے اگر تم میرے نبی کی مدد نہ کرو تو اللہ نے اس کی مدد کی جب وہ کہاں تھا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں کہاں تھے؟ غار میں تھے. وہ دوسرا کون تھا؟ کسی سے پوچھ لو یار، اس سے دشمنی ہے جو غار کا بھی ساتھی ہے، مزار کا بھی ساتھی ہے. قیامت کے دن بھی کٹھے اٹھیں گے حضرت محمد اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ، کٹھے اٹھیں گے قیامت کے دن. اس سے دشمنی رکھتے ہیں کہ ظالم. اللہ اکبر. تو زید کا قرآن میں نام آیا ہے. اس مناسبت سے میں نے بات، ذکر تو اور صحابہ کا بھی ہے، فرمایا نا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، بہت لوگوں کا ذکر ہے، لیکن نام صرف ایک شخص کا ہے، زید. تو زید ابن محمد کہلاتے تھے. پھر اللہ نے جب آیتیں نازل فرمائی بھی جس کا جو بیٹا ہے اسی کے نام پر اس کو پکار سکتے ہو، ورنہ نہیں. اب کئی بیوقوف اس طرح بیٹا لیتے ہیں، چلو لے لیں دل لگانے کے لیے، خدمت کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کی ولدیت بدلنی جائز نہیں. بالکل وارث وہ تمہارا نہیں بنے گا، جس کے وہ پشت سے ہے نا یا جس کے بطن سے ہے ان کا وارث بنے گا، تمہارا وارث نہیں بن سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو جوہینہ قبیلے کی طرف بھیجا. وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، میں نیزہ لے کر اس کی طرف بڑھا نا، جس وقت حملہ آور ہوا تو وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، مگر میں نے نیزے میں اس کو پرو دیا، قتل کر دیا. لو جی جنگ ختم ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر پہنچی. فرمایا اور تم نے اس کے لا الہ پڑھنے کے بعد اسے قتل کر دیا. کہتا جی وہ تو جان بچانے کے لیے کر رہا تھا، جان بچانے کے لیے کر رہا تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا شققت عن قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا، تو نے دل چیر کر اس کا دیکھا تھا. تو بھائی کلمہ پڑھنے کے بعد اب وہ 3 چیزیں ہیں، وہ بھی میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ جو شخص اٹھے وہ قتل کر دے. کیوں قتل کیا؟ جس نے زنا کیا، یہ تو مرتد ہو گیا ہے. یہ تو کام اس اتھارٹی کا ہے جس کا یہ کام اس کو پکڑے. اور اگر وہ مرتدوں سے پوچھے بھائی تو مرتد ہے، وہ کہتا میں مسلمان ہوں، ہم کہتے تو مرتد ہے. یہ بھی تو دیکھنا چاہیے. وہ ایک بندہ کہتا میں نہیں مسلمان، عیسائی ہو گیا، اس کو بھی قتل کرنا میرا تیرا کام نہیں ہے. یہ جن کی ذمہ داری ہے ان کا یہ کام، ورنہ جو جس کو چاہے گا قتل کر دے کہتا یہ تو عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا تھا. میرا اور آپ کا یہ کام نہیں، یہ کام ہے ذمہ داروں کا کام، حکومت کا یہ کام ہے. اچھا، یہ ہے وہ احکام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور قتل گناہ کتنا بڑا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. کسی گناہ کے متعلق خالدن کا لفظ نہیں آیا. فرمایا جو شخص قتل کر کسی مومن کو جان بوجھ کر، اس کی جزا جہنم ہے، ہمیشہ رہنے والا اس میں. وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پر غصے ہو گیا. وَلَعَنَهُ، اور اس پر لعنت کی. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے عذاب عظیم اللہ نے تیار کیا. اتنا بڑا یہ گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حقوق میں سے سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ کون سی چیز ہے بھائی؟ نماز ہے. اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ کیا ہے؟ وہ الدماء، خون ہے. کسی کو قتل کیا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے، سب سے پہلے یہ حساب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتول جو قتل ہوا ہے نا، وہ قاتل کو قیامت کے دن پکڑ کرنا، وہ زخم اسی طرح تازہ ہوگا، خون بہ رہا ہوگا رگوں سے، وہ پکڑ کے لے جائے گا. یا اللہ پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، اس سے پوچھ اس نے مجھے قتل کیا تھا. کیا جواب دے گا بندہ بھائی؟ اللہ اکبر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو کافر کہتا ہے نا، اگر تو فی الواقع کافر ہے تو الگ بات ہے، ورنہ وہ کفر کا لفظ اسی پر ہی لوٹ آتا ہے، اسی پر لوٹ آتا ہے. کسی کو کافر کہنا اتنا بڑا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. اور آپ کی جو زندگی نمونہ ہے، حالانکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی جہاد کر کفار سے بھی، منافقین سے بھی، اور ان پر سختی کر. ومأواہم جہنم، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. وساءت مصیرا، بہت برا ٹھکانہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو تو قتل کیا ہے، مگر منافق کون تھے؟ مسلمان تھے نا. منافق مسلمان ہوتا ہے، یعنی جو کلمہ پڑھتا ہے، مسلمانوں کی مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، لیکن اندر سے بے ایمان ہوتا ہے. اندر کے ہم ذمہ دار نہیں، وہ اللہ جانتا ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کو کئی لوگوں کا بتا بھی دیا تھا یہ منافق ہیں. کچھ علامتوں سے بھی ظاہر ہوتے تھے، سختی بھی ان پر کی جاتی تھی، مجلسوں سے نکال دیا جاتا تھا. جنازہ ان کا اللہ کے نبی نہیں پڑھتے تھے قرآن میں، لیکن ان میں سے کسی کو اپنے قتل کروایا ہو. اور دیکھو نا، یہودی کعب بن اشرف کو قتل کروایا، میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا. اور کئی یہود کو قتل کروایا، خفیہ طریقے سے بھی قتل کروایا. تو کیا عبداللہ بن ابی کا کام صاف نہیں ہو سکتا تھا؟ اشارہ کی دیر تھی اللہ کی قسم. جتنے منافق تھے سب کی گردنیں اتر سکتی تھی، لیکن اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھتے تھے. حدیث میں آتا ہے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال تقسیم کر رہے تھے. ایک بندہ آیا، بڑا دیکھنے میں بڑا متشرع، سر مونڈا ہوا،
داڑھی خوب بڑی ہوئی، شلوار اس کی ٹخنوں سے اونچی. اب اس کا یہ نہیں مطلب شلوار اونچی ہونا گناہ ہے یا داڑھی بڑی ہونا گناہ ہے. کئی اس کی مذمت شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی وہ خارجی جو تھا وہ تو داڑھی، اس کو بڑی بڑی داڑھی تھی، شلوار ٹخنوں سے اونچی تھی، تو اب جس کی شلوار اونچی ہو جائے وہ جناب کیا ہوگا؟ خارجی ہو گیا. مقصد تو یہ ہے کہ وہ بظاہر بہت متشرع تھا، شرع کا پابند تھا، لیکن اس کی شرع وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا پیمانہ شریعت کا اونچا تھا. اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلنا، آگے نہیں بڑھنا. اس جاہل کی نگاہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انصاف نہیں کر رہے تھے. آگے کہتا ہے اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کر. اور بعض روایتوں میں اس نے قسم کھا کہ اللہ کی قسم آپ نے جو تقسیم کی ہے یہ اللہ کی رضا والی تقسیم نہیں ہے. ہوا یہ تھا کہ آپ نے نا کچھ 9 مسلموں کو کٹھا ہی دے دیا، 100 اونٹ دے دیے. ویسے اس وقت وہ سونا آیا تھا، یمن سے کوئی سونا آیا تھا، وہ آپ نے 4 بندوں میں تقسیم کر دیا. اچھا، اب یہ تو اللہ کے نبی جانتے تھے نا کہ ان 4 آدمیوں کے پیچھے پوری قوم تھی. اس ایک آدمی کی وجہ سے پوری قوم جو تھی وہ اسلام میں آنے والی تھی. اور اللہ کے رسول کو اللہ نے اختیار بھی دیا تھا کہ 5واں حصہ جو مال غنیمت کا جہاں چاہے آپ تقسیم کر سکتے، اللہ نے اختیار دیا تھا. لیکن اس کے خیال میں اس کو بھی ملنا چاہیے تھا، اس کو بھی ملنا چاہیے تھا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، کچھ لوگ ہیں جو صدقات کے متعلق آپ پر تان کرتے ہیں. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اگر ان کو مل جائے تو خوش، نہ ملے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اگر ان کو وہ مل جاتا نا وہ سونا تو پھر بالکل انصاف تھا، دوسروں کو نہ بھی ملے تو پھر انصاف تھا. چونکہ انہیں نہیں ملا اس لیے کیا کہتا ہے اعدل یا محمد، اے محمد عدل کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اب ویلک، افسوس تجھ پر، من یعدل اذ لم اعدل، جب میں عدل نہ کروں گا پھر کون عدل کرے گا. یأمنونی من فی السماء ولا تأمنونی، جو آسمانوں میں ہے وہ مجھے امین کہتا ہے اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے. عمر بولے، ایک روایت میں عمر، ایک میں خالد بن ولید سیف اللہ بولے، معلوم ہوتا دونوں ہی بولے ہیں. کہتے ہیں اذن لی یا رسول اللہ اضرب عنق هذا المنافق، مجھے اجازت دے میں اس منافق کا سر اتار دوں. اللہ اکبر، بہت بڑی گستاخی ہے. نبی کو منہ پر کہہ رہا ہے جی آپ بے انصافی کر رہے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دعہ، اس کو رہنے دو، کہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا ہے. یہ لفظ سننا ہمارے نبی کو گوارا نہیں ہے کہ محمد کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لو دیکھ لو یہ شخص، اس کی گستاخی کہاں تک پہنچی ہوئی ہے اور اس کے کفر کا کیا حال ہے. لیکن وہ کہتا میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں. اب وہ مرتد نہیں، وہ کہتا میں مرتد، میں مسلمان ہوں. بھائی اس مسلمان ہونے کے دعوے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے کلمے کے باوجود اس کو قتل نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ بات سن نہیں سکتے تھے آپ کے لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے. اچھا، اس موقع پھر آپ نے ایک بات بیان فرمائی، دعہ فإن لہ اصحابا، اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس کے کچھ ساتھی ہوں گے. یحقر احدکم صلاتکم بصلاتہ، اتنے نمازی شاندار ہوں گے کہ تم اپنی نماز اس کے مقابلے میں حقیر جانو گے، اور ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے. اللہ اکبر. یقرؤون القرآن، قرآن بہت پڑھے گے. لا یجاوز حناجرہم، ان کے گلوں سے نیچے قرآن نہیں اترے گا، گلوں سے نیچے. یمرقون من الدین، دین سے اس طرح گزر جائیں گے. مروق السہم من الرمیۃ، جس طرح تیر
وہ شکار کو چیرتا ہوا نکل جاتا ہے. فرمایا پھر اس تیر کو دیکھا جاتا ہے کہ اس پر خون کوئی لگا ہوا ہے. اس کو نوک کو تفصیل سے آنا ہوگا. اس کو نوک کو دیکھتے ہیں کوئی خون کا قطرہ ہی نہیں, نہ کوئی گوبر لگا ہے. پھر اس کا جو تیر کا پر ہے اس کو دیکھتے ہیں, اس پر بھی کوئی چیز لگی ہوئی نہیں ہے. پھر اس کا پچھلا حصہ لوہے کا جو ہے لکڑی کے اندر ٹھکا ہوتا ہے, اس کو دیکھتے ہیں, اس میں کوئی چیز نہیں ہے. پھر لکڑی کو دیکھتے ہیں, اس پر کوئی چیز لگی ہوئی نہیں ہے. اور وہ خون اور گوبر کے نکلنے سے پہلے پہلے اس کو چیر کے نکل گیا ہے. صرف یہ ہے کہ جب پھوک کو دیکھتے ہیں, پھوک کہتے ہیں وہ تیر ہوتا تھا نا, اب تو گولی آ گئی, تو اس کا جو پچھلا حصہ لکڑی کا کمان کے چلے پر رکھ کر کھینچتے تھے نا, پچھلا حصہ جو یہاں رکھتے اس کو پھوک کہتے ہیں. جب اس کو دیکھتے تو شک پڑتا ہے کہ یہاں تھوڑی سی آلائش خون کی ہے. صاف وہ جس طرح نکل جاتا ہے اس طرح اسلام سے صاف نکل جائے گا. اور فرمایا حداث الاسنان سفہاء الاحلام, نوجوان ہوں گے عقل کے بے وقوف, کوئی سمجھانے سے سمجھیں گے نہیں. اچھا, ان کی پھر ایک اور بڑی زبردست نشانی بیان فرمائی, یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان. بت پرستوں کو کچھ نہیں کہیں گے, کافر جو صاف کافر انہیں کچھ نہیں کہیں گے. اہل اسلام جو مسلمان کلمہ کو انہیں قتل کریں گے. یہ نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. یہ پھر ایک حدیث میں ہے کہ یہ ایک گروہ ختم ہوگا پھر ایک اور کھڑا ہو جائے گا, پھر وہ ختم ہوگا پھر اور کھڑا ہو جائے گا, نکلتے ہی رہیں گے. اب یہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے مظلوم, اس وقت مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو وہ جو حضرت عثمان کو شہید کرنے والے باغی تھے وہ بھی ان کی فوج میں شامل ہو گئے. شام کے اس وقت گورنر تھے جناب معاویہ رضی اللہ عنہ. تو حضرت علی نے کہا بھائی میری خلافت کی بیعت ہوگی, بیعت کرو. انہوں نے کہا جی ہم بیعت سے منکر نہیں ہیں, لیکن قاتلین سے آپ بدلہ لیں, قصاص لیں. اچھا, وہ کہتے تھے بھائی تم بیعت کرو تو میں پھر قصاص کی کوئی بات کروں. وہ کہتے قصاص یہ آپ کی فوج میں پہلے ان سے بدلہ لو. اس پر لڑائی ہوئی, بہت خوفناک مسلمانوں کی قوت اس لڑائی میں برباد ہوئی. اسے جنگ صفین کہتے ہیں. اس لڑائی کے باوجود حضرت علی حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو مسلمان سمجھتے تھے, حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی حضرت علی کو مسلمان. لڑنے کے باوجود, کیونکہ قرآن میں فرمایا ایمان والوں کی دو جماعتیں اگر لڑ پڑیں تو ان کی آپس میں کیا کرو, معلوم ہے لڑنے کے باوجود وہ دونوں کے دونوں کیا ہیں, مسلمان ہیں. اچھا, اب جب لڑائی جب اپنے پورے عروج پر پہنچی, اور یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے دنیا فتح, ایران فتح ہو چکا تھا, شام فتح ہو گیا تھا, مصر فتح ہو گیا تھا, افریقہ فتح ہو گیا تھا. انہوں نے میدان سے پیچھے ہٹنا سیکھا ہی نہیں تھا, قتل ہو جاتے تھے, پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اب جب دیکھا بھئی یہ تو فنا ہو جائیں گے دونوں گروہ, تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو عمرو بن عاص نے مشورہ دیا کہ بھئی صلح قرآن اٹھاؤ, بلند کرو, وہ قرآن پہ فیصلہ کرنا. حضرت علی نے کہا ساتھیوں کو بھی تھوڑے ٹھہر جاؤ, یہ سکیم معلوم ہوتی ہے. مگر وہ کوئی نیک لوگ جو تھے انہوں نے, یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے جی. لڑائی بند ہو گئی. بات یہ طے ہوئی کہ ایک گروہ حضرت علی کے, ایک شخص حضرت علی کی طرف سے اور ایک حضرت معاویہ کی طرف سے, یہ دونوں اکٹھے ہوں گے, جو فیصلہ کریں گے اس پر عمل ہو جائے گا. لو جی, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے کئی ہزار آدمی اکٹھے جو تھے نا, انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ آپ اب تک لڑتے کس بات پر رہے ہیں, ناحق لڑتے رہے. اگر آپ حق پر تھے تو پھر آپ کو یہ کیوں آپ نے صلح کی ہے؟ فیصلہ آپ نے انسانوں کے سپرد کر, ان الحکم الا للہ, فیصلہ تو اللہ کا ہوتا ہے, یہ انسانوں کے سپرد کر دیا. آپ کافر ہو گئے, علی کافر ہو گیا, اس کے ساتھی بھی کافر ہو گئے. اچھا, ایک علاقے پر انہوں نے قبضہ کر لیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انصاف دیکھو,
یہاں سے گئے نا، جب کوفے میں گئے، کوفہ ان کا دارالحکومت تھا، مسجد میں گئے تو گفتگو کرنے لگے، تو انہوں نے مل کرنا نعرہ لگایا، ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کا ہوگا، یہ بندوں کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ نے کہا بات تم جو کہہ رہے ہو وہ حق ہے، لیکن تم جو اس سے نتیجہ نکال رہے وہ غلط ہے۔ ساتھ کہا بھائی دیکھو، ہم تمہیں 3 چیزیں کہتے ہیں، مسجدوں میں آؤ، ہم تمہیں روکیں گے نہیں، اچھا، اور تم جہاد میں جاؤ، ہم تمہیں ساتھ لے کے جائیں گے، مال غنیمت میں سے جو حصہ ہوگا وہ بھی تمہیں دیں گے۔ وہ علی کو کافر کہہ رہے ہیں، ذرا سوچنا ہے میرے بھائی، وہ علی کو کافر کہہ رہے ہیں۔ علی انہیں کہتے ہیں مسجد میں بے شک آؤ، جہاد میں بھی جاؤ، اچھا ہاں ایک بات ہے کہ اگر تم نے کوئی واردات کی، کسی کو قتل کیا، پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، پھر نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا سمجھانے کے لیے، وہ لمبا قصہ، اختصار اس میں سے ایک بات میں بیان کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس نے، ہاں بھائی کیا وجہ ہے، تم کیوں؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے، اس نے علی نے انسانوں کا فیصلہ مانگ لیا۔ انہوں نے کہا دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میاں بیوی کا اگر جھگڑا ہو جائے تو ایک حکم مرد کی طرف سے لے لو، ایک حکم عورت کی طرف سے لے لو، اگر وہ چاہیں گے صلح کرنی تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ میاں بیوی 2 آدمیوں کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے اللہ نے 2 بندوں کو فیصلے کا دیا ہے، کہا ہے امت برباد ہو رہی ہے، تم خدا کا خوف کرو۔ سمجھ گیا، 10,000 بندہ ماشاءاللہ واپس آ گیا، 10,000 سمجھ کے واپس۔ معلوم ان کو سمجھانا بھی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ باقی انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا کہ بل ہم قوم خاصمون، یہ قریشی جھگڑالو بڑے ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان سے بحث نہیں کرتے۔ وہ بحث سننی نہیں، ان کی بات سننی نہیں۔ ایک علاقے پہ قبضہ کر لیا اور بس یہی کام شروع ہو گیا کہ جو مسلمان ہے نا، انہوں نے اس کو کافر قرار دینے کے لیے ایک پیمانہ گاڑ لیا۔ اچھا یہ بتاؤ علی مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا یہ کافر ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو انہیں کافر نہیں کہتے۔ علی ان کو بھی کافر نہیں کہتے رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ کہتے علی کافر ہے۔ صرف علی کافر نہیں، جو علی کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ اچھا صرف کافر نہیں ہے، پھر وہ واجب القتل بھی ہے۔ لیکن اگر وہ کافر ہے نا، کافر ہے، وہ علاقے میں آیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ امن مانگتا ہے اس کو امن دے دو، اس کو دے دو امن، اس کو قرآن سناؤ، پھر آگے چھوڑ کے آ جاؤ۔ اب ان کے علاقے میں ایک شخص گیا، پتا تھا اس کو ان کی خباثت کا۔ کون ہو تم؟ کہتا جی میں ایک کافر ہوں، مشرک ہوں۔ تو میں نے سنا آپ کی کتاب میں ہے کہ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے اس کو پناہ دے دو، اللہ کا کلام سنے، پھر اس کو اپنے علاقے سے باہر چھوڑ کے آ جاؤ۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، خدمت تواضع سب مہمانداری، وہ اس کو چھوڑ کے اپنے علاقے سے باہر آ گئے۔ عبداللہ بن خباب صحابی رسول آئے رضی اللہ عنہ، کون ہو تم؟ اس نے خوشی سے بتایا میں تو صحابی رسول عبداللہ بن خباب، ساتھ ان کی لونڈی تھی جس میں بچہ جسے ہونے والا تھا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ ابو بکر کے متعلق کیا کہتے ہو؟ کہتے ہو خلیفہ رسول ہے۔ اچھا عمر وہ بھی خلیفہ، عثمان وہ بھی خلیفہ رسول ہے، علی کہتے وہ بھی۔ اچھا عثمان بھی مسلمان تھے، علی بھی مسلمان، وہ دونوں کو کافر کہتے تھے۔ انہوں نے نہر پر رکھ کر نہ سار ان کا ذبح کر دیا، اور ان کی لونڈی کا پیٹ پھاڑ کر عمل بھی ضائع کر دیا، اس کو بھی مار دیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا انصاف دیکھو یار، کیا حوصلہ تھا، ان کے پیغام بھیجا، دیکھو تم سب نے اسے قتل نہیں کیا، 1-2 نے کی حرکت ہے، ان کو ہمارے حوالے کرو، ہم ان سے بدلہ لیتے ہیں، سب پر حملہ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا جی ہم سب نے کیا، تم نے جو کرنا کر لو۔ اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی بھی کی تھی کہ ان 2 گروہ آپس میں لڑیں گے مسلمانوں میں، ان میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگا نا، وہ ان گروہ سے لڑے گا جو اس وقت مسلمانوں میں سے نکلیں گے، خروج کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر ان پر حملہ کیا، وہ سارے تہتے ہو گئے، مسلمانوں میں سے صرف 10 آدمی شہید ہوئے۔
ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا. لیکن یہ نہیں کہ ختم ہو گیا، فتنہ چلتا رہا. اب دیکھو اس وقت ایک طرف یہ ہے، کچھ لوگ ہیں وہ دوستی، ہندوؤں سے دوستی، جس طرح ہمارے جناب یہ جو ہیں میڈیا ہے اور یہ اخبارات ہیں اور سرکاری افسر ہیں اور وزراء، ان کو کافروں سے دوستی کی مصیبت پڑی ہوئی ہے. اور ایک گروہ جو دیندار اپنے کو کہتا ہے، اس کو یہ مصیبت پڑی ہے کہ مسلمانوں کو کافر قرار دے کر قتل کرے. یہاں دھماکہ ہو رہا ہے، وہاں دھماکہ ہو رہا ہے. ایسے تو بھائی جان قربان کرنی آسان نہیں نا. وہ جو جان قربان کر رہا ہے اس کی ذہن سازی کی گئی ہے نا. اس کی ذہن سازی کیا کی گئی ہے کہ تم قتل کرو ان کو، سیدھے جنت میں جاؤ گے. وہ پتہ کیا ذہن سازی کی گئی؟ وہ یہ کہ یہ مرتد ہیں، یہ کافر ہیں. اللہ، پچھلے دنوں کوئی 21 تھے پاکستان کے افسر اور اس طرح کے لوگ، وہ پکڑ کے لے گئے، انہیں ذبح کیا، اس کی ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پہ چڑھائی ہے. ان کو ٹھڈے بھی مارے ہیں، سروں کو ٹھڈے مارے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کو ٹھڈے مارے ہیں. اور دنیا اخبار میں بھی چھپا، نیٹ پر بھی سنا آیا ہے کہ اسی ہفتے میں 2 سکھوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. سکھوں کو چھوڑ دیا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا ہے. اور ان سے خاص لوگوں نے پوچھا، یار کیا تم کرتے ہو؟ ہندوستان سے اسلحہ لے رہے ہو، امریکہ سے اسلحہ لے رہے ہو اور مسلمانوں کو قتل کر رہے ہو. کہتے ہاں تو ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی غلط تو نہیں کر رہے ہیں. کیا غلطی؟ کیا ٹھیک کیسے کر رہے ہیں؟ کہتے کافروں سے مدد لے رہے ہیں، مرتدوں کو قتل کر رہے ہیں. مرتد کافر سے بھی برا ہوتا ہے. ان کی نگاہ میں پاکستان کی فوج، پاکستان کے تمام افسر اور باقی سب لوگ اس لیے مرتد ہیں کہ وہ مرتدوں کو مرتد نہیں کہتے، کافروں کو کافر نہیں کہتے. واللہ کیا بنے گا اس قوم کا کہ وہ ایک دوسرے کو کافر کہہ کر قتل کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. کافر کو کوئی ضرورت ہے پھر کوئی زحمت اٹھانے کی؟ وہ تو آپس میں لڑ کر فنا ہو جائیں گے. میرے بھائی سمجھاؤ اپنے بچوں کو، ہمارے بچے جو اس ذہن کو قبول کر رہے ہیں، نوجوان جو اس ذہن کو، ان کو سمجھاؤ اللہ کے رسول. اچھا یہ فیصلہ کرنا کہ یہ مرتد ہو چکا ہے، یہ میرا اور آپ کا کام ہے. یہ تو عالم کو فتویٰ دے گا، بات سنے گا، پھر وہ حاکم اس کو پہلے مرتد جو ہوا اس کو دعوت تو دو گے نا، یار تو مرتد ہوا چھوڑ دے. وہ کہ اچھا جی میں مرتد، میں میری توبہ، میں آئندہ ایسی بات نہیں کروں گا. اور توبہ کا موقع بھی دینا ہے کہ نہیں دینا، کہ بس دھماکے کر کے قتل کرتے چلے جاؤ؟ یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ تو یہ آفت ہے جو اس وقت مسلمانوں پر آئی ہوئی ہے. اللہ تعالی ہمیں آپس میں محبت اور اتفاق عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.